السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے اماوس کا اندھیرا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ راجو نے آدھے کھیت کو پانی دیا اور تھک ہار کر آم کے درخت کے سائے میں آ بیٹھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سورج سوا نیزے سے زیادہ قریب آ گیا ہو۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ سانس لینا بھی دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ مزید آدھے کھیت کو پانی دینا اسے تکلیف دہ محسوس ہونے لگا۔ آم کے درخت کے نیچے ماحول قدرے بہتر تھا۔ اس نے سر پر موجود پگڑی کو نیچے اتارا اور تکیے کی صورت دینے کے بعد ٹھنڈی زمین پر لیٹ گیا۔ اسے اپنی جوانی کے چند ایام یاد آنے لگے۔ اس کی زندگی کا کل اثاثہ چند یادیں ہی تو تھیں۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور کروٹ بدل کر آنکھیں موند لیں۔ وہ جوانی کے دنوں میں ایک ایسی لڑکی کی محبت میں گرفتار رہا تھا جو گاؤں کے ٹھاکر کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا نام سندری تھا۔ راجو کے گھر کے چار دیواری سے کچھ اوپر سندری کے گھر کا کوٹھا شروع ہوتا تھا۔ کوٹھے کی چار دیواری نہ ہونے کی بدولت وہ اکثر چھت پر دکھائی دے جاتی تھی۔ راجو اس کے دیدار کے لیے گھنٹوں دھوپ میں کھڑا رہ کر اس کا انتظار کرتا تھا۔ وہ چھت پر آتی تھی، خاموشی کے ساتھ کپڑے خشک کرنے کے لیے لٹکاتی اور پھر اس کی جانب بنا دیکھے ہی نیچے واپس چلی جاتی۔ نظر اٹھا کر دیکھنا تو درکنار وہ نیچے کی جانب چہرہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتی تھی۔ راجو کو بے حد مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان دنوں وہ 10ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ سندری قریب شہر میں موجود کالج میں 12ویں جماعت میں زیر تعلیم تھی۔ اس لحاظ سے وہ راجو سے 2 سال بڑی تھی۔ لیکن محبت میں عمر، رنگ، ذات پات کو کہاں دیکھا جاتا ہے، راجو نے بھی نظر انداز کر دیا۔ سندری صبح تانگے پر اسکول جاتی تھی۔ اکثر اوقات راجو اور سندری کا سامنا ہو جاتا تھا، مگر توجہ کا مرکز کبھی بھی راجو کا وجود نہیں رہا۔ اس بات کو محسوس کر کے راجو دل پسیج کر رہ جاتا ہمیشہ۔ تب ایک دن راجو نے گاؤں کے باہر ایک پہاڑوں کے قریب بیٹھنے والے جوتشی کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا نام تو جانے کیا تھا، لیکن گاؤں کے لوگ اسے رام بھروسے کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کی عمر بمشکل 25 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن مریدوں کا یہ عالم تھا کہ اسے فارغ بیٹھنے کی سہولت کم ہی میسر آتی تھی۔ پہاڑی علاقے کے قریب ہی ایک کٹیا موجود تھی۔ چند عرصے کی سوچ و بچار کے بعد راجو اس کے پاس جا پہنچا۔ راجو نے جب آنے کی وجہ اسے بتائی تب چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد وہ بولا، لڑکی کی قربت تمہیں میسر آ جائے گی، لیکن کچھ قربانی دینی ہوگی۔ راجو نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، میں سمجھ نہیں پایا آپ کیسی قربانی کی بات کر رہے ہیں۔ تب رام بھروسے پراسرار لہجے میں بولا، میرے مریدوں میں زندہ انسانوں کی نسبت روحوں کی تعداد بہت کم ہے۔ میں مکمل جوتشی بننے کے لیے ان کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ روحوں کو میرے پاس لانا تمہارے اختیار سے باہر ہے، لیکن اگر زندہ انسانوں کو میرے پاس لا سکو تب میرے پاس ایسے عملیات والے تعویذ موجود ہیں جن کی بدولت لڑکی تمہارے قدموں میں اپنے جسم و جان کو نچھاور کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ راجو نے حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کو تقریباً کتنے زندہ وجود کی ضرورت ہے؟ اس نے چند لمحے آنکھیں بند کر کے سوچتے رہنے کے بعد جواب دیا، 3 صحت مند اور نوجوان لڑکوں کی روحیں مجھے درمیانے درجے کا جوتشی بنا سکتی ہیں۔ بس کوشش کر کے 3 وجود کو پہاڑ کے دوسری جانب موجود سیاہ غار تک پہنچا دو، آگے کا کام میرا ہے۔ راجو نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس گاؤں کی جانب چلا گیا۔ راجو کے اسکول میں بے وقوف لڑکوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے ان میں سے خاص طور پر ایسے لڑکوں کا انتخاب کیا جن کے آگے پیچھے پوچھ گچھ کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ راجو کو ان لڑکوں کو جوتشی کے حوالے کرنے کے بعد ایک سیاہ رنگ کا کاغذ تھما دیا گیا اور نصیحت کی گئی، وہ اس ٹکڑے کو پانی میں بھگو کر تمام پانی سندری کو پلا دے۔ اس کے بعد کرشمہ خود ظاہر ہو جائے گا، لیکن اگر تعویذ کے اثرات کے دوران لڑکی کا خون بہہ نکلا تب تمام کرامات پر پانی پھر جائے گا۔ اسی لیے کوشش کرنا کہ تعویذ کے اثرات کے دوران اس کا خون نہ نکلنے پائے۔ شادی کے بعد اگر ایسا ہو بھی جائے تب مضر نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ تمہیں اپنا چکی ہوگی۔ راجو کے پاس سیاہ کاغذ موجود تھا۔ سوچنے کی بات تھی سندری کو پانی میں ملا کر اس کاغذ کا عرق کیسے پلایا جائے۔ راجو نے اپنے قریبی دوست رامو کی خدمات حاصل کیں۔ صبح کے وقت جب سندری کو لینے کے لیے تانگے والا گاؤں میں داخل ہوا تب راجو نے سڑک کے درمیان درخت کا بھاری تنا رکھ کر راستے کو تقریباً بند کر دیا اور خود ایک جانب کھڑے ہو کر تانگے والے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دور سے مٹی کا طوفان اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ تانگے والا کچی سڑک پر تانگے کو بے تحاشا دوڑاتا ہوا اسی جانب آ رہا تھا۔ اسے عام طور پر
اس ٹائم تک یہاں سے گزر جانا چاہیے تھا، اسی لیے وہ ذرا زیادہ تیز چابک چلا رہا تھا اور گھوڑا ہنہناتے ہوئے طوفانی رفتار میں بھاگ رہا تھا۔ درخت کے قریب پہنچ کر چوہان نے گھوڑے کی راسیں کھینچیں۔ گھوڑا اگلی 2 ٹانگوں پر کھڑا ہونے کے بعد سڑک کے درمیان میں رک گیا۔ چوہان نے نیچے اتر کر حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ تنے کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے رامو کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا عالم ہے؟ رامو نے کاندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، صبح سے یہ تنا سڑک کے درمیان میں پڑا ہے، نہ جانے کس کی حرکت ہے، اگر مناسب جانتے ہو تو مل کر اسے ایک جانب کر دیتے ہیں۔ کوچوان کو پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی، اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر رامو کے ہمراہ تنے کو سڑک سے نیچے دھکیلنے لگا۔ سندری تانگے سے اتر کر کھیتوں کے بیچ میں ٹھنڈی گھاس پر چہل قدمی کرنے لگی۔ اسی دوران راجو نے موقع پاتے ہی سندری کے پانی والی بوتل میں تعویذات کو گھول دیا۔ وہ جمعرات کی رات تھی، شدید حبس کی بدولت راجو نے اپنی چارپائی صحن میں ڈال دی تھی اور چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ 14ویں کا مکمل ہوتا ہوا چاند سامنے موجود تھا۔ چاند کے بالکل نیچے سندری کا کوٹھا تھا جو ویران پڑا ہوا تھا۔ 14ویں کے چاند کو غور سے دیکھنے کے بعد راجو نے اچانک آنکھیں بند کر لیں۔ سرمئی اندھیرے کے درمیان چاند واضح ہونے لگا، لیکن اسی چاند کی چاندنی آسمان والے چاند سے بہت زیادہ تھی۔ چہرہ خوبصورت اور مکمل تھا۔ یہ سندری تھی۔ راجو نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ اب آسمان پر موجود چہرہ دکھائی دینے لگا، لیکن اس چاند کے بالکل نیچے سندری کا دمکتا ہوا چہرہ بھی موجود تھا۔ راجو نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ اب آسمان پر موجود چہرہ دکھائی دینے لگا، لیکن اس چاند کے بالکل نیچے سندری کا دمکتا ہوا چہرہ بھی موجود تھا۔ راجو ہڑبڑا کر چارپائی پر سے نیچے اتر آیا اور اپنی پگڑی کو درست کرتے ہوئے چھت کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ واقعی سندری تھی۔ راجو کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی چھت کے کنارے پر آ بیٹھی۔ اس کی نگاہوں کا مرکز حیرت انگیز طور پر راجو کا وجود تھا۔ آنکھیں کھوئی کھوئی سی دکھائی دیتی تھیں۔ راجو دوبارہ چارپائی کے کنارے پر بیٹھ گیا اور سندری کی جانب دیکھنے لگا۔ تمام رات ایک دوسرے کو دیدار کرتے ہوئے گزر گئی۔ صبح کے قریب وہ چھت پر سے نیچے چلی گئی۔ رام بھروسے کے تعویذ کا جادو چل گیا تھا۔ سندری اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگی تھی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ آدھی رات کے قریب چھت پر آ جاتی، دونوں تمام رات ایک دوسرے کا دیدار کرتے۔ صبح کے قریب سندری واپس چلی جاتی، باقی کا تمام دن خیالوں میں بیت جاتا۔ اس رات موسم ابر آلود لیکن خوشگوار تھا۔ بجلی چمک رہی تھی۔ راجو نے چارپائی برآمدے میں ڈال دی۔ اس کے خیال کے مطابق سندری موسم کے تیور کو مد نظر رکھتے ہوئے چھت پر نہیں آ سکتی تھی، لیکن رات کے 12 بجے کے بعد وہ اچانک ہی نمودار ہوئی اور چھت کی مخصوص کنارے کے قریب بیٹھ گئی۔ راجو نے گھبرا کر اسے نیچے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ سندری نے مسکراتے ہوئے گردن کو ہلا کر انکار کر دیا۔ بودا بادی کا آغاز ہو گیا۔ بادل خونخوار انداز میں گرجنے لگے۔ طوفان آنے والا تھا۔ ہوا کی شدت میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن سندری نیچے جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر موسلادھار بارش کا آغاز ہو گیا۔ چھجو پانی برسنے لگا اور سندری کا خوبصورت وجود پانی کی بدولت بھیگنے لگا۔ وہ چھوئی موئی کی مانند اپنے آپ میں سمٹنے لگی، لیکن ایسا کرنے سے وہ اپنے جسم کو بھیگنے سے بچا نہیں سکتی تھی، اسی لیے چند لمحوں کے بعد پانی کی بدولت اس کا جسم شرابور ہوتا چلا گیا اور سردی کی بدولت وہ ٹھر ٹھر کانپنے لگی۔ معاملہ راجو کے اختیار سے باہر ہونے لگا۔ پھر اس نے بے اختیار اپنے جسم پر موجود گرم چادر کو ایک جانب پھینکا اور بھاگا ہوا صحن کے درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ بارش طوفانی انداز میں اختیار کیے ہوئے تھی۔ اس کا جسم پانی میں بھیگنے لگا۔ سندری کو کوٹھے کی دیوار کے نیچے راجو کے صحن کی جانب پیال کا ڈھیر اوپر تک لگا ہوا تھا۔ اس ڈھیر کو مضبوط چادر کے ذریعے ڈھانپنے کے بعد مخصوص مٹی کی تہ کے ذریعے چھپا دیا گیا تھا۔ جتنے بھی پیال کی ضرورت ہوتی تھی اتنا پیال ایک کنارے پر سے باہر نکال کر بوری کے ذریعے برابر کر دیا جاتا تھا۔ یہ پیال سندری کے کوٹھے کے قریب تک چھت کے کنارے کو چھو رہا تھا۔ راجو بندروں کی مانند پیال پر چڑھنے لگا۔ سندری کی نگاہ اس کے جسم پر مرتکز تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں راجو پیال کے ڈھیر کے اوپری حصے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں سے مزید اوپر جانا مشکل نہیں تھا۔ وہ چھلانگ لگا کر چھت پر آ کھڑا ہوا۔ دور کہیں بادل گرجے، بجلی تڑاک کی آواز کے ساتھ پہاڑوں پر گری۔ ماحول وقتی طور پر روشن ہوا، پھر دوبارہ اندھیرا چھاتا چلا گیا۔ سندری نے گھبرا کر راجو کے ساتھ لپٹنے کی کوشش کی۔ راجو بدحواس ہو کر پیچھے ہٹا اور چھت کے کنارے پر گرتا چلا گیا۔
سندری اس کے وجود کے اوپر آ گری۔ اس کے مہکتے ہوئے وجود کی خوشبو نے راجو کو مزید بدحواس کر دیا۔ جسم کا گداز پن اور کنوارے جسم کے نوخیز ابھار نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس نے مضبوطی کے ساتھ سندری کے جسم کو بھینچنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ہی قدموں کی آہٹ محسوس ہونے لگی۔ راجو نے چونک کر سامنے کی جانب دیکھا، کوئی سیڑھیاں چڑھ کر چھت کی طرف آ رہا تھا۔ راجو نے سندری کو اپنے جسم سے علیحدہ کیا اور زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بجلی ایک دفعہ دوبارہ چمکی، ماحول روشن ہوا اور سندری کے گھر میں کام کرنے والا نوکر چھت پر نمودار ہوا۔ راجو نے چھلانگ لگائی اور چھت کے کنارے پر موجود پیال کے ڈھیر کے اوپر گرتا چلا گیا۔ پیال کی بدولت اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ صحن میں قدم رکھتے ہی اس نے گھوم کر سندری کے کوٹھے کی جانب دیکھا۔ اس کا نوکر نیچے جھانک رہا تھا۔ راجو نے پھرتی کے ساتھ آگے بڑھ کر صحن کا دروازہ کھولا اور گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ گلی سنسان پڑی تھی اور یہ جان کر اسے اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کے پاؤں میں جو ایک چپل موجود تھی، دوسری چپل سندری کے کوٹھے کے اوپر رہ گئی تھی۔ اس نے پاؤں میں موجود چپل کو ہاتھ میں تھاما اور گاؤں کے قریب واقع کنویں کی جانب چل دیا۔ راجو نے جوتی کنویں میں پھینک دی اور ننگے پاؤں گھر کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گاؤں ویران پڑا تھا۔ آوارہ کتے بھی گاؤں پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے تھے۔ سندری کے گھر میں روشنی ہو رہی تھی اور چیخنے چلانے کی آوازیں بھی بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ راجو نے توجہ نہیں دی اور گھر میں داخل ہو کر دروازے کو اندر سے بند کیا۔ پھر کمرے میں داخل ہو کر کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ راجو نے چونک کر ماں باپ کے بستروں کی جانب دیکھا۔ وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس نے باپ کی چپل پہنی اور صحن میں سے ہوتا ہوا دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دوسری جانب سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر دوبارہ دروازہ دھڑا دھڑ کھٹکایا گیا۔ راجو نے کنڈی نیچے گرا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے سندری کا نوکر کھڑا خونخوار نگاہوں کے ساتھ راجو کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہمراہ اور دو نوکر بھی موجود تھے۔ راجو نے استفہامیہ نگاہوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اتنی رات گئے دروازہ کھٹکھٹانے کی وجہ دریافت کی۔ نوکر زہر خندہ لہجے میں بولا، ٹھاکر تمہیں بلاتا ہے، میرے ساتھ چلو۔ اس نے آگے بڑھ کر راجو کو بازو کے پاس سے تھامنے کی کوشش کی۔ راجو نے جھٹکے کے ساتھ اپنے بازو کو چھڑایا۔ اس کے ہمراہ سندری کے گھر کی جانب چل دیا۔ گھر میں چہل پہل کے آثار نمایاں تھے۔ لالٹینوں کی زرد روشنی اس مکان میں پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھاکر اور اس کے تینوں لڑکے صحن کے آگے بنے ہوئے برآمدے میں موجود تھے۔ چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سندری کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ راجو کے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر تینوں لڑکوں نے چارپائیوں سے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ ٹھاکر سر کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ راجو کی نگاہ ٹھاکر کے قریب پڑی ہوئی جوتی پر پڑی۔ وہ جوتی تھی جسے وہ سندری کے کوٹھے پر چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ ٹھاکر نے جوتی کو ہاتھ میں اٹھایا، پھر راجو کی جانب رخ کرتے ہوئے بولا، جوتی تمہاری ہے؟ راجو نے انکار میں سر ہلا دیا۔ دیکھو لڑکے، ہم نہیں جانتے کہ ہماری چھت پر چوری کرنے کی نیت سے کون آیا تھا، لیکن ہمارے نوکر بلونت رام کا کہنا ہے کہ تم تھے۔ ٹھاکر اپنی عزت کی نیلامی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے بات کو گول کر گیا اور وقوعہ کو چوری سے تشبیہ دینے لگا۔ وہ بول رہا تھا، چور چوری کرنے کے بعد چھت سے کود کر تمہارے صحن میں داخل ہوا ہے، پھر دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگ گیا، لیکن جب ہمارا نوکر تمہیں بلانے کے نیت سے تمہارے گھر گیا تب دروازہ اندر سے بند تھا، یعنی چور کے فرار ہونے کے بعد اسے اندر سے بند کیا گیا، یا پھر چور نے دکھاوے کے لیے گھر سے باہر کا رخ کیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے رخ تبدیل کیا اور دوبارہ گھر میں داخل ہو کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا، کپڑے تبدیل کیے اور ہمارے گھر کو چلا آیا۔ راجو نے خاموشی کے ساتھ ٹھاکر کی بات سنی، پھر سپاٹ لہجے میں بولا، آپ کے پاس ثبوت کے طور پر جوتی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جوتی میری نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں تب بخوشی لے سکتے ہیں۔ رہی مکان کے دروازے کی بات تو میں اپنے گھر کے برآمدے میں سوتا ہوں، کچھ دیر پہلے میں نے کسی آدمی کو کودنے کی آواز سنی۔ وہ جو کوئی بھی تھا میں نے اسے دیکھا نہیں، وہ مکان کا دروازہ کھول کر باہر فرار ہو گیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی اور میں آپ کے نوکروں کے ہمراہ یہاں چلا آیا۔ ٹھاکر نے خونخوار نگاہوں کے ساتھ راجو کی جانب دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ تینوں لڑکے اپنے باپ کے حکم کے انتظار میں تھے، وہ صرف اشارے کے منتظر تھے۔ چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد ٹھاکر نے اشارہ کر دیا۔ تین لڑکے بھیڑیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ لاتوں گھوسوں کی نہ ختم ہونے والی بارش تھی جس کی تیزی میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد راجو بے سدھ ہو کر زمین پر گر گیا، اس کے ناک اور منہ سے خون باہر نکل کر کپڑوں کو رنگین کر رہا تھا۔ ٹھاکر نے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے تینوں لڑکوں کو روکنے کا اشارہ کیا اور نوکروں کو حکم دیا کہ راجو کو گاؤں سے باہر کھیتوں کے درمیان پھینک آئیں۔ دوسرے دن ٹھاکر نے راجو کے ماں باپ کو حویلی میں بلایا اور انہیں تنبیہ کی کہ وہ جلد از جلد گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں۔ راجو کے ماں باپ نے گھر آ کر آپس میں مشورہ کیا اور دوسرے دن گاؤں کو چھوڑ
کر دوسرے گاؤں منتقل ہو گئے۔ گھر بدل گیا، لوگ بدل گئے، لیکن محبت میں رتی بھر بھی کمی نہ آئی۔ چند دن انتظار کرنے کے بعد راجو اس ویران سڑک کے کنارے جا کھڑا ہوا جو سڑک شہر اور گاؤں کو آپس میں ملاتی تھی اور جہاں سے روزانہ سندری کا تانگا گزرتا تھا۔ سڑک کے کنارے بیٹھ کر راجو نے سندری کو مختصر خط لکھا جس کا خلاصہ یوں تھا: سندری، حالات اختیار سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، تمہارے بغیر میرا جینا ممکن نہیں اور ملنا دشوار ہے۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تب سویرے والی گاڑی میں شہر بھاگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارا ملن ہو گیا تو پھر ہمارے ماں باپ کو راضی کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ تمہارے ماں باپ ایک دفعہ راضی ہو گئے تب حالات ہمارے حق میں سر جھکا دیں گے۔ جواب ضرور دینا۔ سویرے والی گاڑی صبح 6 بجے اسٹیشن پر آتی ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تمہارا راجو۔ خط تحریر کرنے کے بعد 15 منٹ کے بعد دور سے آتا تانگا دکھائی دیا۔ کوچوان آگے بیٹھا ہوا تھا اور سندری حسب معمول پچھلی سیٹ پر براجمان تھی۔ راجو نے تانگے کے قریب آنے کا انتظار کیا اور پھر چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تانگا قریب سے گزرنے کے بعد سڑک پر آگے بڑھنے لگا۔ تب راجو احتیاط کے ساتھ چٹان کے پیچھے سے باہر آیا۔ سندری نے راجو کو دیکھ لیا۔ کوچوان کی کمر راجو کی جانب تھی، اسی لیے وہ اسے دیکھ نہیں پایا۔ تانگا ہلکی رفتار سے شہر کی جانب بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ راجو نے بھاگتے ہوئے تانگے کا تعاقب کیا۔ سندری نے حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ راجو کی جانب دیکھا۔ راجو نے ہاتھ میں موجود خط کو آگے کر دیا۔ وہ تانگے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ سندری نے چند لمحے ہچکچانے کے بعد خط کو ہاتھوں میں تھام لیا۔ راجو نے مسکراتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے سلام کیا، پھر پہاڑوں کے قریب موجود گاؤں کی جانب چلا گیا۔ اس دن راجو کہیں نہیں گیا بلکہ گاؤں سے باہر موجود درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں لیٹ کر اپنے اور سندری کے متعلق سوچتا رہا۔ وہ شام تک درخت کے نیچے بیٹھا رہا اور شام ہونے سے پہلے گھر چلا آیا۔ دوسرے دن راجو دوبارہ شہر جانے والی سڑک کے کنارے کھڑا تانگے کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے مخصوص وقت کے دوران تانگا پہاڑوں کے پاس سے نمودار ہوا اور سست رفتاری کے ساتھ چلتا ہوا راجو کی جانب بڑھنے لگا۔ سندری پچھلی سیٹ پر بت بنی بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ نقاب کے پیچھے پوشیدہ تھا۔ راجو کے دل کی دھڑکن آپے سے باہر ہونے لگی۔ اگر سندری کے بھائیوں کو سب کچھ معلوم ہو جاتا تب وہ کیا کرتے؟ اس کے بھائیوں اور نوکروں سے نپٹنا راجو کے اختیار سے باہر تھا۔ تانگا آہستگی کے ساتھ قریب سے گزر گیا۔ راجو چٹان کے پیچھے سے نمودار ہو کر سڑک کے کنارے بھاگنے لگا۔ سندری کو بت بنے ہوئے جسم میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے۔ ہاتھ بیگ کے اندر رینگ گیا اور جب واپس باہر آیا تب سفید رنگ کا طے کیا ہوا کاغذ ہاتھ میں موجود تھا۔ اس نے کاغذ کو راجو کی جانب اچھال دیا۔ خط سنسان سڑک پر ادھر ادھر ہوا کے سنگ اڑنے لگا۔ راجو نے جھپٹ کر خط کو دبوچ لیا، پھر اسے کرتے کی جیب میں ڈالتے ہوئے سڑک کے کنارے موجود درخت کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ اس نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ وہاں اس کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ خط کھولا۔ لکھا ہوا تھا: میرے محبوب، تمہارا خط میں نے پڑھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم مجھے اس حد تک چاہتے ہو کہ میری وجہ سے اپنے گھر بار کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ اس کے علاوہ مزید چارہ کار باقی بھی نہیں رہا کہ ہم دونوں فرار کا راستہ اختیار کریں۔ سویرے والی گاڑی ٹھیک رہے گی۔ ہم احتیاط سے اسٹیشن پر آنے سے پہلے اپنی ماں کے چند زیورات اور رقم بھی ہمراہ لے آؤں گی میں، تاکہ ہم مالی معاملات میں دشواری پیش نہ آ سکے۔ اپنا خیال رکھنا، تمہاری سندری۔ رات بے چینی کے عالم میں گزر گئی۔ صبح منہ اندھیرے راجو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے رہ رہ کر سندری کا خیال آ رہا تھا۔ جب اس نے اسٹیشن کی عمارت میں قدم رکھا تب سورج پہاڑوں کے پیچھے سے طلوع ہونے کی کوشش میں مصروف تھا۔ مختصر پہاڑی اسٹیشن سنسان پڑا ہوا تھا۔ سویرے والی گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ راجو نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ پلیٹ فارم پر لگے ہوئے اکلوتے بینچ پر سیاہ چادر میں ملبوس وہ براجمان تھی۔ ابھی وہ سندری سے کافی دور تھا کہ اچانک ہی پہاڑی علاقے کی جانب سے 3 آدمی نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں پکڑی ہوئی تھیں اور وہ سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھے۔ پہلی نظر میں ہی راجو نے انہیں پہچان لیا۔ وہ سندری کے بھائی تھے۔ راجو نے چھلانگ لگائی اور اسٹیشن کا جنگلہ عبور کر کے اپنے گاؤں کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ پیچھے دیکھنا فضول تھا۔ اسٹیشن سے فرار ہو جانے میں عقل مندی تھی۔ وہ بھاگتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات مثبت تھے۔ سندری صرف اس کی وجہ سے خطرات میں گھر گئی تھی، لیکن وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تھکا ہارا جب وہ گاؤں میں داخل ہوا تھا تب گھر والے اس کے منتظر تھے۔ ماں ناشتہ تیار کیے اس کی منتظر تھی۔ تمام گھر والوں نے عجلت میں ناشتہ کیا اور سامان اٹھا کر بس اسٹیشن پر چلے آئے۔ اس دن کے بعد راجو نے دوبارہ کبھی سندری کو نہیں دیکھا۔
30 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس تمام عرصے کے دوران راجو سندری کو بھلا نہیں پایا۔ شہر منتقل ہونے کے کچھ عرصے بعد راجو کی ملاقات گاؤں کے ایک لڑکے سے ہوئی۔ اس کی زبانی راجو کو معلوم ہوا کہ راجو کے فرار ہونے کے بعد سندری کے بھائیوں نے معصوم اور لاچار سندری کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ گاؤں میں افواہ ہے کہ سندری بیمار ہونے کے سبب چند عرصے بعد بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گئی۔ راجو دل تھام کر رہ گیا۔ تمام کیے دھرے کا ذمہ دار وہی تھا۔ اس کی وجہ سے معصوم سندری زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ راجو کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ماں نے عجلت میں لڑکی تلاش کی اور راجو کی شادی کر دی۔ لڑکی کا نام رجنی تھا۔ وہ سندری کے وجود کی جوتی کے برابر بھی نہیں تھی۔ نہایت خود غرض، منہ پھٹ اور تیز و ترار عورت تھی۔ 2 بچوں کی پیدائش کے بعد بھی اس نے اپنی روش کو تبدیل نہیں کیا۔ راجو نے بھی اپنے زخم خوردہ جسم کو حالات کے تند و تیز دھارے کے حوالے کر دیا۔ 30 سال کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ تب راجو ایک دفعہ پھر سب کچھ بیچ باچ کر گاؤں چلا آیا۔ ٹھاکر وفات پا چکا تھا۔ اس کے تینوں لڑکے شہر منتقل ہو گئے تھے۔ راجو نے ایک دفعہ پھر کھیتی باڑی کا آغاز کیا۔ لڑکے برے ماحول کی صحبت کو بھلا نہیں پائے۔ گاؤں میں بھی ان کی حرکتوں میں کمی واقع نہیں ہو سکی۔ وہ شراب پیتے اور لڑکیوں کو ڈیرے پر لاتے۔ رجنی تمام دن گاؤں کی عورتوں کے ساتھ اپنے پتی کی برائیاں کرتی اور رات کو اسے برا بھلا کہنے کے بعد سو جاتی۔ یہ راجو کی دردناک کہانی تھی جس کے متعلق وہ اکثر سوچتا رہتا۔ آج کا دن بھی اس نے سوچ و بچار کے دوران گزار دیا۔ آنکھیں بند کرنے پر ایک دفعہ پھر اس کی نگاہوں کے سامنے سندری کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس کے دل میں شدت کے ساتھ اس خواہش نے جنم لینا شروع کر دیا کہ وہ ایک دفعہ پھر پچھلے وقتوں میں چلا جائے، جہاں سندری اور وہ دونوں اکیلے ہوں، اس کی سچی محبت ہو اور ہرا بھرا سرسبز گاؤں ہو۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا تھا؟ پچھلے دن جب وہ ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا تب دینو کمہار کہہ رہا تھا، گاؤں کا پرانا جوتشی بابا بھروسے بہت پہنچا ہوا انسان ہے۔ اس کے ہاتھوں کے کمال دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ بدلے میں کچھ بھیٹ دینی ہوتی ہے۔ بھیٹ کی درخواست وہ خود کرتا ہے۔ راجو کو وہ وقت یاد آ گیا جب اس نے سندری کو پانے کے لیے 3 لڑکوں کو بھیٹ چڑھایا تھا۔ وہ اب بھی بھیٹ چڑھانے کے لیے تیار تھا اگر اسے سندری دوبارہ مل جاتی۔ راجو ایک بار پھر اپنی قسمت آزمانے بابا کے پاس پہنچ گیا۔ راجو نے کمرے میں قدم رکھ دیا۔ کمرہ ہر قسم کے ساز و سامان سے خالی تھا۔ زمین پر چارپائی بچھی ہوئی تھی اور رام بھروسے چٹائی پر براجمان تھا۔ بابا بھروسے نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور راجو کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کافی عرصے کے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یقیناً کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہوگے۔ چٹائی پر بیٹھ جاؤ اور آنے کا مقصد بیان کرو۔ راجو خاموشی کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ گیا۔ پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ہم کلام ہوا۔ بھروسے بابا، مجھے جوانی کے وہی دن درکار ہیں جو آج سے کم و بیش 30 سال قبل تھے۔ آج جانتے ہی ہوں گے میں آپ کے پاس سندری کو حاصل کرنے کے لیے آیا تھا لیکن حاصل نہیں کر پایا۔ اب دوبارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا ممکن ہو اگر؟ بابا بھروسے نے حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھا، پھر طنزیہ لہجے میں مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں احساس ہے کہ تم کیا بول رہے ہو؟ تم زمین پر رہتے ہوئے چاند کو پانے کی خواہش کر رہے ہو، بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہونے والے ہو۔ راجو بات درمیان میں کاٹتے ہوئے بولا، میں ہر قسم کی آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ سندری کو پانے کے لیے میں پاتال میں جانے کی حامی بھی بھر سکتا ہوں۔ آپ بات کر کے دیکھیے، ہر قسم کی آزمائش پر پورا اتروں گا۔ بابا بھروسے نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، پھر تیزی کے ساتھ وقت گزرنے لگا۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی طاری رہی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ راجو کے جسم میں بے چینی کے اثرات پیدا ہونے لگے۔ بابا بھروسے مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے جھٹکے کے ساتھ آنکھیں کھول دیں اور گمبھیر لہجے میں بولا، تمہارا کام ہو جائے گا لیکن اس دفعہ وصولی سخت ہوگی۔ راجو کرخت لہجے میں بولا، میں سب کچھ بھیٹ چڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بات کو گھمائے نہیں بلکہ صاف صاف کہہ دیجئے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بابا بھروسے بولا، مجھے تمہارے گھرانے کی بھیٹ چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ میں جانتا ہوں کہ تم ان تینوں سے مطمئن نہیں ہو، وہ تینوں آوارہ اور بدمعاش ہیں، انہیں میرے ٹھکانے پہنچا دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد راجو بولا، میں تیار ہوں۔ اپنے آدمیوں کو میرے ہمراہ چلنے کے لیے کہو، وہ ان تینوں کو یہاں لا سکتے ہیں۔ بابا بھروسے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، کل کے دن سے تمہارے لمحات میں واپسی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس رات راجو کو خلاف توقع بہت گہری نیند آئی۔ ساتھ والی تینوں چارپائیاں خالی پڑی تھیں۔ نہ تو میں کی آواز آ رہی تھی، نہ خراٹوں کی، بلکہ خاموشی طاری تھی۔ راجو نے آنکھیں بند کی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اتھاہ گہرائیوں میں گرتا چلا جا رہا ہو۔ اس کا جسم وقتاً فوقتاً ہلکا ہونے لگا، جسم پر موجود بوجھ غائب ہونے لگا، جسم میں بھرپور توانائی کا احساس ہونے لگا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دوبارہ جوان ہونے لگا ہو۔
پھر جیسے وقت تھمنے لگا سب کچھ اپنی جگہ رکنے لگا۔ اسے دور سے مرغ کی بانگ سنائی دی۔ ارد گرد کی چارپائیوں پر مختلف وجودوں کا احساس ہونے لگا۔ ان میں سے خراٹوں کی آواز نمایاں تھی۔ اسے یاد پڑتا تھا کہ رات کو اس نے اپنی بیوی اور دونوں بچوں کے سروں پر موٹا ڈنڈا مار کر انہیں بے ہوش کیا، پھر اپنے ہمراہ لانے والے تینوں چیلوں کے حوالے کر دیا۔ پھر بھلا چارپائیوں پر کون موجود ہو سکتا ہے؟ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ ماحول یکلخت بدل گیا۔ اس کے ساتھ والی چارپائی پر اس کی ماں محو نیند تھی۔ اگلی دو چارپائیوں پر دونوں بہنیں سو رہی تھیں اور اس سے اگلی چارپائی پر اس کا باپ خراٹے لے رہا تھا۔ اس نے خوشی سے بھرپور انداز میں اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا اور صحت مند نوجوان تھا۔ صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ اندھیرا ابھی مکمل طور پر چھٹا نہیں تھا۔ راجو نے گرم چادر کو جسم کے ساتھ لپیٹا اور جوتے پہن کر گھر سے باہر نکل آیا۔ گاؤں میں ہو کا عالم تھا۔ اسٹیشن اس کے گاؤں سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر موجود تھا۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ اسٹیشن کی جانب چل دی۔ جب اس نے اسٹیشن کی عمارت میں قدم رکھا تب سورج پہاڑوں کے پیچھے سے طلوع ہونے کی کوشش میں مصروف تھا۔ مختصر پہاڑی اسٹیشن سنسان پڑا ہوا تھا۔ سویرے والی گاڑی پلیٹ فارم کے ساتھ کھڑی تھی۔ راجو نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ پلیٹ فارم پر لگے ہوئے اکلوتے بینچ پر سیاہ چادر میں ملبوس وہ برا جوان تھی۔ اس کے پاؤں کے پاس وہی سیاہ چمڑے کا کالا بیگ پڑا ہوا تھا۔ راجو نے قدم آگے بڑھانے شروع کیے۔ وہ دماغ میں آنے والے حالات سے لڑنے کے لیے پلاننگ کو ترتیب دینے لگا۔ چند قدموں کی آہٹ کو محسوس کرتے ہوئے سندری نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ سویرے والی گاڑی نے روانگی کی وصل دے دی تھی۔ تب اچانک ہی راجو کی نگاہ سامنے موجود پہاڑ پر پڑی۔ سیاہ کپڑوں میں ملبوس تین آدمی چہرے کو سیاہ کپڑوں میں چھپائے اسٹیشن کی جانب اترتے دکھائی دیے۔ پہلی نظر میں ہی راجو نے انہیں پہچان لیا۔ وہ سندری کے بھائی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں پکڑی ہوئی تھیں اور تیور خطرناک تھے۔ راجو نے سندری کے ہاتھ کو تھاما اور سویرے والی گاڑی کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ گاڑی نے رینگنا شروع کر دیا۔ رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ سندری اپنے ہاتھ میں سیاہ بیگ تھامے اس کے ہمراہ بھاگ رہی تھی۔ درمیان والا ڈبہ بالکل سامنے تھا۔ وہ اس پر چڑھ گئے۔ راجو نے ڈبے میں چڑھنے سے پہلے پیچھے نگاہ دوڑائی۔ وہ تینوں ہاتھوں میں رائفلیں لہراتے ہوئے اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہو رہے تھے۔ راجو نے انہیں گاڑی کے آخری ڈبے میں چڑھتے ہوئے بخوبی دیکھا تھا۔ گاڑی ہلکی رفتار کے ساتھ اسٹیشن سے باہر نکلتی چلی جا رہی تھی۔ وہ دونوں چوہے دانی میں پھنس چکے تھے۔ چلتی ہوئی ٹرین سے فرار ہونا ممکن نہیں تھا اور سندری کے بھائی ان دونوں کو ڈبوں میں تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ زیادہ دیر ان تینوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہنا ممکن نہیں تھا، لیکن راجو اتنی آسانی کے ساتھ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی گاڑی پہاڑی علاقوں میں داخل ہو گئی۔ یہاں جا بجا سرسبز جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ اکا دکا درخت بھی دکھائی دیتے تھے۔ گاڑی ہلکی رفتار میں آگے بڑھنے لگی۔ سندری پریشان نگاہوں کے ساتھ راجو کی جانب دیکھ رہی تھی۔ راجو نے اسے بازو کے پاس سے تھاما اور کھینچتے ہوئے مخالف جانب والے دروازے کی جانب چلا گیا۔ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ اس نے سندری کے ہاتھوں میں موجود بیگ کو اپنے کاندھے پر پہن لیا اور سندری کو چلتی ہوئی گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ سندری نے حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ راجو کی جانب دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں اور عجلت میں ٹرین سے نیچے کود گئی۔ نیچے پہاڑی پتھر موجود تھے۔ اس کا پاؤں پتھر پر پڑا اور اسے شدید درد کا احساس محسوس ہونے لگا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ راجو اس کے پیچھے تھا۔ اس نے سندری کو کاندھے کے پاس سے تھاما اور پاؤں پر کھڑے کرنے کی کوشش کی۔ سندری کے منہ سے بے اختیار کرہ نمودار ہوئی۔ راجو نے پریشان نگاہوں کے ساتھ سندری کی جانب دیکھا۔ اس کے پاؤں کا تلوا زخمی ہو گیا تھا۔ خون نکل کر پتھروں کو رنگین کر رہا تھا۔ راجو نے پگڑی کو سرے سے پھاڑا اور پٹی کی صورت میں سندری کے پاؤں والے زخم پر باندھ دیا۔ خون نکلنا وقتی طور پر بند ہو گیا۔ ٹرین پہاڑی کے درے میں گھومتی ہوئی نگاہ کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ سندری کے پاؤں سے نکلتا ہوا خون وقتی طور پر رکنے کے بعد دوبارہ رسنا شروع ہو گیا اور اب شاید اسے کمزوری بھی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنا سر راجو کے کاندھے پر رکھ دیا اور آنکھیں موند لیں۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا اور اس نے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ راجو نے پریشان نگاہوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھا، لیکن تیزی کے ساتھ اٹھتے ہوئے قدموں کو روکا نہیں۔ کھنڈر اب زیادہ دور نہیں تھا۔ سندری کے پاؤں سے بہتا ہوا خون قطروں کی صورت میں پتھروں پر گرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنے سراغ کے لیے نشان چھوڑ رہی تھی۔ دوسری جانب سندری کے تینوں بھائیوں نے تمام ٹرین چھان ماری، لیکن راجو اور سندری کو ٹرین میں موجود نہیں پایا۔ صرف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دونوں چلتی ٹرین سے نیچے کود گئے۔ اسٹیشن کے قریب لائنوں کے پاس انہیں خون کے دھبے دکھائی دیے۔ سفید کپڑے کے کچھ دھجیاں بھی ارد گرد موجود تھیں۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس رنگ کی پگڑی راجو پہنتا ہے۔ ان کے چہرے غصے سے سرخ ہونے لگے۔ انہوں نے ہاتھوں میں موجود رائفل کے دستوں پر گرفت مضبوط کی، پھر ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ اسٹیشن کی عمارت کے قریب واقع
لوکو شیڈ پر ان تینوں کی نگاہیں جا کر ٹھہر گئیں۔ ابھی وہ لوکو شیڈ سے کچھ دور تھے کہ انہوں نے سندری کے چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ وہ مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ تینوں بھائی دیوانہ وار لوکو شیڈ کی جانب بھاگنے لگے۔ لوکو شیڈ کے اندر جب سندری کو ہوش آیا تو اس نے ایک جھٹکے سے خود کو راجو سے الگ کر لیا اور حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ راجو اس کی پچھلی جانب موجود تھا، اسی لیے وہ اسے اچھی طرح پہچان بھی نہ پائی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ ہڑبڑا کر جھٹکے کے ساتھ زمین سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ راجو نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامنے کی کوشش کی۔ راجو کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئی، پھر چلاتے ہوئے بولی، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تم میرے بھائیوں کو نہیں جانتے، اگر انہیں پتہ چلا تب تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ راجو نے حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں بھلا تمہیں یہاں کیوں لاؤں گا؟ تم اپنی مرضی سے میرے ہمراہ آئی ہو، کہیں تمہاری یادداشت تو نہیں کھو گئی؟ سندری دوبارہ چلاتے ہوئے بولی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پر الزام لگانے کی؟ میں کیوں تمہارے ہمراہ یہاں آنے لگی؟ مجھ سے دور رہو ورنہ میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ اس نے اچانک ہی زمین سے پتھر اٹھا لیا۔ معاملہ راجو کے اختیار سے بھی باہر ہونے لگا۔ وہ تو اسے پہچاننے سے بھی صاف انکاری ہو گئی تھی، اور پہچانا تو دور کی بات، وہ تو اس کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ غصے میں آ کر راجو نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں آگے بڑھنے کی کوشش کی، تب سندری نے ہاتھوں میں موجود پتھر کو پوری طاقت کے ساتھ اس کے سر پر دے مارا۔ راجو نے بچنے کی کوشش نہیں کی، پتھر بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح اس کے سر پر لگا۔ راجو کو تمام لوگوں شیڈ کی عمارت گھومتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ خون کی پتلی دھار نکل کر اس کے چہرے کو بھگونے لگی۔ تب اسے اچانک ہی رام بھروسے کی چند باتیں یاد آئیں۔ اگر تعویذ کے اثرات کے دوران لڑکی کا خون بہہ نکلا تب تمام چمتکار پر پانی پھر جائے گا، اسی لیے کوشش کرنا کہ تعویذ کے اثرات کے دوران اس کا خون نہ نکلنے پائے۔ شادی کے بعد اگر ایسا ہو بھی گیا تب کچھ نہیں ہوگا، اس وقت وہ تمہیں اپنا چکی ہوگی۔ راجو نے ہڑبڑا کر سندری کے پاؤں کی جانب دیکھا، خون نکلنا بند ہو چکا تھا۔ سندری، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں اور تم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ آج کی صبح ہم نے سویرے والی گاڑی سے بھاگنے کا ارادہ کیا تھا۔ ثبوت کے طور پر یہ سیاہ بیگ تمہارے سامنے موجود ہے، جس میں تمہاری ماں کے زیورات ہیں، تم خود دیکھ سکتی ہو، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ سندری نے ایک جانب پڑے ہوئے سیاہ بیگ کی جانب دیکھا، پھر زہر خندہ لہجے میں بولی، تو تم مجھے اغوا کرنے کے علاوہ میری ماں کے زیورات بھی چرا کے ہمراہ لے آئے ہو؟ ٹھیک ہے، اب معاملہ اختیار سے باہر ہے، میں ابھی اپنے بھائیوں کو بلا کر لاتی ہوں۔ اس نے لوکو شیڈ کی عمارت سے باہر بھاگنے کی کوشش کی۔ راجو نے آگے بڑھ کر اس کے جسم کو دونوں ہاتھوں کے درمیان تھام لیا۔ سندری نے اس کی مضبوط گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن راجو کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ بے بس ہو کر سندری نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ شیڈ کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ راجو نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سندری کے تینوں بھائی ہاتھوں میں رائفلیں تھامے شیڈ میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کے تیور خطرناک تھے۔ رائفلوں کا رخ راجو کی جانب تھا۔ سندری نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو راجو کی گرفت سے آزاد کیا اور چیختے چلاتے ہوئے اپنے بھائیوں کے درمیان جا کھڑی ہوئی۔ وہ روتے ہوئے انہیں معاملے کی پیچیدگیوں کے متعلق آگاہ کر رہی تھی۔ اس کے بھائیوں کے چہرے پر غصے سے لال بھبوکے ہونے لگے۔ پھر انہوں نے سندری کے وجود کو ایک جانب کرتے ہوئے رائفلوں کا رخ راجو کی جانب کر دیا اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے فائر کھول دیا۔ 3 گولیاں اکٹھی راجو کے جسم کو چھیدتی ہوئی دوسری جانب نکل گئیں۔ وہ گولیوں کے دھکے کو برداشت نہیں کر پایا، اچھل کر پیٹھ کے بل لوکو شیڈ کے درمیان میں جا گرا۔ سندری کے بھائیوں نے رائفلوں کو ایک دفعہ پھر لوڈ کیا اور 3 گولیاں مزید راجو کے کانپتے ہوئے جسم میں اتار دیں۔ اس کا جسم یکلخت ساکت ہو گیا۔ تینوں بھائیوں نے اس کے بے سدھ جسم پر تھوکتے ہوئے ایک جانب موجود سیاہ بیگ کو اٹھایا اور بہن کو ہاتھ تھام کر لوکو شیڈ سے باہر نکل گئے۔ راجو کے جسم میں تھوڑی بہت سانسیں ابھی موجود تھیں۔ اس کے بند ہوتے ہوئے دماغ میں بابا بھروسے کے الفاظ گردش کرنے لگے۔ میں ماضی میں جھانکنے کی طاقت رکھتا ہوں، لیکن حیرت مجھے اس بات پر محسوس ہو رہی ہے کہ تمہارے ماضی کا انت اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ حصے شیشے کی مانند شفاف ہیں، لیکن آخری اماوس کی اندھیری رات کی مانند سیاہ ہے۔ راجو کے چاروں جانب اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے آنکھوں کو بھیجتے ہوئے حواسوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن 6 گولیوں کی موجودگی میں اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ گزشتہ لمحات کے دوران وہ گاؤں کے اسٹیشن سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا اور سندری کے نصیب میں اماوس کا اندھیرا لکھا گیا، اور موجودہ حالات میں سندری بچ کر نکلنے میں کامیاب ہوگی، لیکن اسے اندھیروں کو قبول کرنا پڑا۔
شاید ان دونوں کے نصیب میں یکجا ہونا لکھا ہی نہیں تھا، دونوں صورتوں میں جدائی لکھ دی گئی تھی۔ راجو کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں، سوچیں ختم ہونے لگیں، پھر چاروں طرف اندھیرا پھیلتا چلا گیا اور اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔